نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. تذکرہ تابعین میں سے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، دوسری زوجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 6 مہینے بعد، تب انہوں نے نکاح اور کیے. آپ بیمار بہت تھیں، آخری وقت میں کافی بیمار رہی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تھی کہ مجھے کوئی نکاح کی اجازت آپ دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو اجازت ظاہری بات ہے شریعت نے دی ہوئی ہے، لیکن فاطمہ کو تکلیف ہوگی اس سے، تو اس کو تکلیف نہیں پہنچا، رہنے دو، انتظار کر لو، صبر کر لو. اور بڑوں کو ایسا کہا جاتا ہے، بڑوں سے مراد ہے کہ اعلیٰ درجے کے اونچے مقام کے جو لوگ ہوتے ہیں، نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ کہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف مت دو. وہ کچھ عرصے کی بات ہے، مطلب یہ آپ نے اشارہ کر دیا کہ تھوڑا صبر کر جاؤ، اس پہ تمہیں اجر ملے گا. اب وہ یہی ہوا، 6 مہینے بعد انتقال ہو گیا، پھر علی نے شادی کی. محمد بن حنفیہ اور ان کے بھائی حسن بن علی کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو گئی. یہ ظاہر یہ بڑے ہیں حسن، اور یہ دوسری زوجہ سے. تو محمد نے حسن کو پیغام بھیجا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر فضیلت عطا کی ہے. آپ کی ماں فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ ہے، اور میری ماں بنی حنیفہ کی عام عورت ہے اس قبیلے کی. آپ کے نانا مخلوق میں چنیدہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا نانا جعفر بن قیس ہے، ایک عام آدمی. ابا ہمارے ایک ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ماں نانا آپ کے جو ہے ان کا تو کوئی دنیا میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. آپ کے پاس جب میرا یہ پیغام پہنچے تو میرے پاس آ جائیے اور مجھ سے صلح کر لیجیے، تاکہ آپ کو ہر طرح سے میرے اوپر فضیلت حاصل ہو جائے، کیونکہ آپ بڑے ہیں تو آپ کے آنے سے فضیلت ہوگی آپ کو، کیونکہ آپ تو ویسے ہی بڑے ہیں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو وہ فوراً ان کے گھر آ گئے اور ان سے صلح کر لی. دانش و بینش اور اخلاق و آداب کا پتلا یہ محمد بن حنفیہ ہے کون؟ آئیے ان کا قصہ زندگی کے شروع سے پڑھتے ہیں. محمد بن حنفیہ کی زندگی کے اس قصے کا آغاز حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اواخر سے ہوتا ہے. ہوا یوں کہ ایک روز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے تو کہ میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پہ رکھ سکتا ہوں، یعنی محمد نام رکھ دوں اس کا؟ آپ نے فرمایا ہاں. وقت گزرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور کچھ ہی ماہ بعد آپ کی بیٹی حسن اور حسین کی والدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6 مہینے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی حنیفہ میں رشتہ داری استوار کر کے خولہ بنت جعفر بن قیس سے نکاح کر لیا. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا. انہوں نے اس بیٹے کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھی، لیکن لوگ اس بچے اور اس کے دونوں بھائیوں حسن اور حسین کے درمیان فرق کرنے کے لیے اسے محمد بن حنفیہ کہتے تھے. اس کے بعد وہ تاریخ میں اسی نام سے معروف ہو گئے، یعنی قبیلہ بنو حنیفہ کے محمد بن حنفیہ، یعنی حنفیہ قبیلہ جو تھا اس کے بیٹے محمد. محمد بن حنفیہ خلافت صدیقی کے اواخر میں پیدا ہوئے، یعنی ابو بکر صدیق کے 2 سال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے تقریباً 2 سال بعد پیدا ہوئے، اور اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں پلے بڑھے اور انہیں سے علم کا ملکہ پایا. محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ سے ان کی عبادت اور زہادت، یعنی زہد، تقوی، یہ حاصل کیا. قوت و شجاعت حاصل کی، ان کو ورثے میں ملی، اور ان کی فصاحت و بلاغت کی خوبی بھی ان سے پالی. اس طرح وہ جنگ کے میدانوں میں مرد میدان اور ادب کی محفلوں میں شہ سوار ممبر ہوتے. تاریکی جب کائنات پر اپنی چادریں بچھا ڈالتی، یعنی رات کا وقت جب ہو جاتا اور مخلوق کی آنکھیں بند ہو جاتی، تو یہ شب زندہ داروں میں سے ایک ہوتے ہیں، یعنی جو راتوں کو زندہ رکھتے ہیں، راتوں کو جاگنے والے، تہجد میں پڑے رہنے والے کئی گھنٹے، ان میں شامل ہیں. ان کے باپ رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی ان جنگوں میں اتارے رکھا جو ان کو اپنے دور خلافت میں پیش آئیں. آپ کے ساتھ وہ باقاعدہ شریک ہیں، اور ان پر امور حرب کی ذمہ داریوں کا ایسا بوجھ ڈالا جو ان کے دونوں بھائیوں حسن اور حسین پر نہیں ڈالا گیا. لیکن قوت و شجاعت کا یہ کوہ گراں نیزے کے سامنے جھکا نہ، عزم کی کمزوری کا شکار ہوا، مضبوطی سے لڑتے رہے، بہت بہادر تھے. ایک بار ان سے کہا گیا کہ آپ کے باپ آپ کو تو خطرات اور مشکلات میں اتارے رکھتے ہیں، مگر آپ کے بھائیوں کو اس طرف نہیں لے جاتے، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہ. انہوں نے جواب دیا کہ میرے دونوں بھائی میرے باپ کے لیے دونوں آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں ہاتھ کی حیثیت رکھتا ہوں. وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا کمال بات ہے نا، کہ وہ دونوں آنکھیں ہیں اور میں ہاتھ ہوں.
ہاتھ کا کام ہے حفاظت کرنا، آنکھ کا کام نہیں ہے. آنکھ کو تو بچا کے رکھا جاتا ہے، ہاتھ حفاظت کرتے ہیں. تو کسی کے کہنے میں نہیں آئے کہ اسے دل میں برائی لے کر آ جائے. مضبوط لوگ ہوتے ہیں. مارکہ صفین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان برپا ہوا تھا، اس میں محمد بن حنفیہ اپنے باپ کے علم بردار تھے. اور ظاہری بات ہے کہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ آخری غزوات وغیرہ میں بھی شریک رہے، اور بعد میں یعنی ان کے بعد ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں بہت شریک رہے سبھی کاموں میں، ہر جگہ غزوات میں. تو اب ان کو ضرورت ہے. علی کے زمانے میں تو عمر بھی ان کی ہو گئی اچھی تقریباً، یہ 10-12 سال ہوا تو 40 کے قریب ہے. تو اور نوجوان 20-20 15-15 سال والے تو بہت اس زمانے میں ایکٹیو ہوتے تھے، بڑے مضبوط ہوتے تھے. 18-20 سال اور 22-25 سال کے لوگ. تو وہ جوان زیادہ کام کرے گا اس سے کام لینا چاہیے. انہوں نے تو بہت کام کر لیا. پھر ان کے اور مشوروں میں، وزارتوں میں، مختلف کاموں میں ضرورت ہوتی ہے. جب لڑائی اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ برپا تھی تو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو انہوں نے خود بیان کیا. کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں جب ہم افواج معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبرد آزما ہوئے تو اس قدر شدید قتل و غارت ہوئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آج ہم میں سے کوئی نہ بچے گا، نہ ان میں سے کوئی بچے گا. میرے لیے معاملہ بڑا دگرگوں ہو گیا. کچھ دیر بعد میں نے سنا کہ کوئی بلند آواز سے پکار رہا ہے کہ مسلمانوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے خوف کھاؤ. مسلمانوں پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور بچوں کا کون وارث ہوگا؟ دین و دنیا کے امور کون سر انجام دے گا؟ روم اور دیلم سے لڑنے کے لیے کون رہ جائے گا؟ مسلمانوں اللہ سے ڈر جاؤ اور مسلمانوں کو ہی ختم نہ کر ڈالو بلکہ انہیں بچاؤ. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد کسی مسلمان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا. اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفاک ظالم عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے اور امور سلطنت مکمل طور پر معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ میں چلے گئے. تو محمد بن حنفیہ نے معاملے کو سلجھانے، جمعیت اسلام کو یکجا کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت بحال کرنے کی خاطر خوشی اور ناخوشی ہر حال میں اطاعت معاویہ کی بیعت کر لی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بیعت کی سچائی اور صفائی کا مکمل ادراک ہو گیا تھا اور وہ اس بیعت کے کرنے والے سے بے حد مطمئن تھے. اس لیے انہوں نے کئی بار ملاقات کے لیے محمد بن حنفیہ کو دمشق بلایا. مثلا ایک دفعہ شاہ روم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہوں سے باہم خط و کتابت کرتا ہے، بعض اپنے ہاں کے عجیب و غریب چیزیں بھی دوسرے کو بھیجتے ہیں. اس طرح اگلے بادشاہ ان کی یہ چیزیں دیکھ کر حیرانی اور تعجب کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو دیکھنے میں دلچسپی بھی لیتے ہیں کہ آپ پسند کریں گے کہ میرے اور آپ کے درمیان بھی ویسے ہی خط و کتابت ہو اور عجائب و غرائب کا تبادلہ ہو. آپ بھی اپنی یونیک چیزیں ذرا بھیجیں ہمارے پاس اور ہم بھی بھیجیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پیشکش کو قبول کیا اور اسے ایسا کرنے کی اجازت دے دی. تو شاہ روم نے ان کے پاس اپنے 2 عجیب و غریب آدمی بھیجے. ان میں سے ایک اس قدر طویل القامت اور عظیم الجسامت تھا کہ گویا لمبا درخت ہو یا کوئی بلند مینار، جبکہ دوسرا انتہائی درجے کا طاقتور، اس کی پشت اس قدر ہموار تھی کہ گویا جنگلی بھینسا ہو. شاہ روم نے ان آدمیوں کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا جس میں لکھا تھا کہ آپ کی سلطنت میں بھی طوالت اور قوت میں ان 2 آدمیوں کے جوڑ کا کوئی آدمی ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھ کر عمرو بن العاص سے کہا کہ قامت میں لمبائی کے لحاظ سے تو آدمی میرے پاس ہے مگر وہ اس سے بھی طویل القامت ہے. یہ قیس بن سعد بن عبادہ ہے. اب رہی طاقتور آدمی کی بات تو اس بارے میں مجھے آپ کی رائے درکار ہے. عمرو بن العاص نے کہا کہ اس مقصد کے لیے آدمی تو ہیں اور بہت ہیں، لیکن ہیں دور جو اصل ہیں، اور وہ محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن زبیر ہیں. معاویہ نے کہا کہ محمد بن حنفیہ تو ہم سے کوئی اتنے زیادہ دور بھی نہیں. تو عمرو بن العاص بولے لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ محمد بن حنفیہ اپنی جلالت قدر اور بلندی مرتبت کے باعث سارے لوگوں کے سامنے ایک رومی سے طاقت آزمائی کریں گے؟ معاویہ نے کہا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ معاملہ اسلام کی عزت کا ہے تو ضرور ایسا کریں گے، بلکہ کئی بار کریں گے. جو اسسمنٹ بالکل ٹھیک. اب معاویہ نے قیس بن سعد اور محمد بن حنفیہ دونوں کو بلا لیا. میدان لگ گیا تو قیس بن سعد کھڑے ہوئے اور اپنا تہبند باندھ کر اپنا پائجامہ اتار کر اس طویل یعنی لنگی میں آگے اس طویل القامت رومی سورما کی طرف اپنا پیجامہ اس کی طرف پھینکا اور اسے پہننے کے لیے کہا. جب اس نے اسے پہنا تو وہ چھاتی تک اس میں چھپ گیا، یعنی اتنے لمبے تھے یہ بہت لمبے تھے. یہ صورتحال دیکھ کر لوگ ہنس پڑے. اب محمد بن حنفیہ نے ترجمان سے کہا کہ وہ طاقتور رومی سے کہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر چاہے تو وہ بیٹھ جائے اور میں کھڑا رہوں اور وہ مجھے اپنا ہاتھ پکڑا دے، پھر وہ مجھے بزور بٹھا لے یا میں اسے بزور اٹھا کر کھڑا کر دوں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چاہے تو کھڑا ہو جائے اور میں بیٹھ جاؤں. تو رومی نے پہلی صورت یعنی بیٹھنا پسند کیا. اب محمد بن حنفیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، لیکن رومی ان کو بٹھا نہ سکا. یہ عظیمت دیکھ کر رومی کی غیرت نے جوش مارا
رومی کہنے لگا کہ اب میں کھڑا ہوتا ہوں اور یہ بیٹھے گا۔ اب کی بار بھی محمد بن حنفیہ نے رومی کا ہاتھ پکڑا اور اس قدر زور سے کھینچا کہ قریب تھا کہ اس کا بازو کندھے سے جدا ہو جاتا اور رومی کو نیچے بٹھا دیا۔ اس طرح یہ دونوں رومی کافر بری طرح ہزیمت اٹھا کے واپس ہوئے۔ ادھر زمانے نے ایک بار پھر پانسا پلٹا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا یزید اور مروان بن حکم اپنے رب کے حضور پہنچ گئے اور حکمرانی بنی امیہ سے عبد الملک بن مروان کو منتقل ہو گئی۔ عبد الملک نے اعلان کر دیا کہ اب وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اس پر اہل شام نے اس کی بیعت کر لی۔ اہل حجاز و عراق نے تو پہلے ہی عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر رکھی تھی۔ اب اگر کسی شخص نے کسی کی بیعت نہ کی ہوتی تو ان دونوں آدمیوں یعنی عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان میں سے ہر کوئی اس سے کہتا کہ وہ اس کی بیعت کرے، کیونکہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اپنے ساتھی سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے۔ اس طرح ایک بار مسلمانوں کی صفوں میں پھر انتشار برپا ہو گیا۔ ادھر عبداللہ بن زبیر نے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا مطالبہ کر ڈالا کہ جس طرح دیگر اہل حجاز بیعت کر چکے وہ بھی کرے، مگر محمد بن حنفیہ جانتے تھے کہ جس کی بیعت کی جائے گی اس کے بہت سے حقوق ادا کرنے ہوں گے، مثلا اس کی حفاظت کی خاطر تلوار لے کر نکلنا پڑے گا اور مخالفین سے لڑنا ہوگا، جبکہ مسلمانوں ہی میں ان کے مخالفین موجود ہیں جنہوں نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جس کو مناسب سمجھا اس کی بیعت کر لی ہے۔ اور یہ دانا و بینا عقل مند ابھی جنگ صفین کی تباہی کو نہیں بھولا تھا کہ مسلمان سے لڑ رہے ہیں، اور طویل مدت بھی محمد کے کانوں سے ٹکرانے والی اس دردناک غم انگیز آواز کو محو نہیں کر سکی تھی جو انہوں نے میدان جنگ میں سنی تھی کہ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اے مسلمانوں، ان عورتوں اور بچوں کا وارث کون ہوگا؟ دین کا محافظ اور سامان دنیا کا صارف کون ہوگا؟ روم اور دیلم سے کون نمٹے گا؟ جی ہاں، یہ الفاظ محمد ان الفاظ ہی میں انہیں کبھی نہیں بھولے، انہی الفاظ کے ساتھ۔ اب انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو جواب دیا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے اس معاملے سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، جب سارے لوگ آپ پر یا عبد الملک پر متفق ہو جائیں گے تو میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا جس پر سارے لوگ متفق ہو گئے۔ رہی بات اب کی تو اس وقت میں آپ کی بیعت کروں گا، نہ عبد الملک کی، مجھے نیوٹرل ہی رہنے دیجیے۔ یہ جواب پانے کے بعد عبداللہ بن زبیر کبھی ان سے بہت اچھا سلوک کیا اور ان کے راستے میں کبھی تو ایسا ہوا کہ سختی بھی کی، لیکن عموماً ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے تھے۔ ادھر محمد بن حنفیہ کے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے جن کی رائے بھی وہی تھی جو محمد بن حنفیہ کی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے سربراہی محمد بن حنفیہ کے سپرد کر رکھی تھی۔ ان لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ ان کی تعداد 7,000 تک پہنچ گئی، جنہوں نے اس فتنے سے کنارہ کش رہنے کو ترجیح دی اور اس سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکیلیں گے۔ جو محمد بن حنفیہ کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، عبداللہ بن زبیر کے غم و غصے میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا اور وہ محمد سے بیعت کا مطالبہ کرنے میں اصرار کرتے۔ جب مایوس ہو گئے تو محمد بن حنفیہ اور ان کے ساتھیوں کو حکم جاری کیا کہ وہ مکہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ہی رہیں، کہیں اور نہ جائیں۔ ان کے اوپر چوکیدار اور نگران کھڑے کر دیے گئے تاکہ وہ بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اللہ کی قسم بیعت کر لو ورنہ تمہیں جلا دوں گا۔ پھر ان کو ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا اور ان کے جلانے کی لکڑیاں اکٹھی کر لی گئیں اور گھروں کے ارد گرد چن دی گئی، حتیٰ کہ دیواروں کے اوپر تک پہنچا دی۔ اس جمع کیے ہوئے ایندھن میں اگر ایک لکڑی کو بھی آگ پکڑ لیتی تو سب کچھ بھسم ہو جاتا۔ اس دوران محمد بن حنفیہ کے پیروؤں میں سے یعنی ان کے فالوورز میں سے کچھ لوگ اٹھے اور کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم عبداللہ بن زبیر کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں تاکہ لوگوں کو تو سکون ہو سکے۔ محمد بن حنفیہ نے جواب دیا کہ اس فتنے کی آگ ہم اپنے ہاتھ سے بھڑکا دیں جس سے کنارہ کش ہو کر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک صحابی رسول اور دیگر کئی ابنائے صحابہ کو قتل کرنے کے مرتکب ٹھہرے؟ اللہ کی قسم ہم ایسا کوئی کام ہرگز نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہوگا۔ جب اس صورتحال کی اطلاع عبد الملک بن مروان کو ملی تو اس نے موقع کو مناسب جانا اور محمد بن حنفیہ کو اپنی طرف مائل کر لیا، اس کی کوشش کی۔ اس نے اپنے ایک قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ یہ خط اس قدر رقیق لہجے اور لطیف پیرائے میں تھا کہ اگر وہ اپنے کسی بیٹے کو بھی لکھتے تو اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرتے۔ خط میں لکھا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے آپ کا گھیرا تنگ کر رکھا ہے، صلہ رحمی کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور آپ کے استحقاق کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ شام کا علاقہ آپ کے سامنے کھلا پڑا ہے، یہ آپ اور آپ کے رفقا کا خندہ پیشانی اور وسعت قلبی کے ساتھ استقبال کرتا ہے۔ آپ اس کے اندر جہاں بھی ٹھہریں گے اس کے باشندے آپ کو اپنے گھر کا افراد پائیں گے اور ہمسایوں کو بہترین رفیق ملیں گے۔ آپ ہمیں دیکھیں گے، ہم آپ کے استحقاق کو کس قدر جانتے ہیں، آپ کے مقام اور مرتبے کو کس قدر سمجھتے ہیں اور آپ سے صلہ رحمی کا حق کس طرح ادا کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس طرح گویا اپیل کیا۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ اور ان کے اصحاب بلاد شام کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ابلا یعنی ایلات کے مقام پر پہنچے تو وہیں رہائش اختیار کر لی۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں بہت مقام اور مرتبہ دیا اور ہمسائیگی کا بہترین حق ادا کیا۔ انہوں نے محمد بن حنفیہ کی گہری عبادت اور سچی زہادت کو دیکھا تو ان کو بہت ہی عزت اور احترام دیا اور ان سے شدید محبت کا بھرم رکھنے لگے۔
محمد بن حنفیہ بھی ان کو معروف کا حکم دینے اور منکر سے منع کرنے لگے۔ وہ ان کے اندر دینی شاعر کو قائم کرتے اور ان کے باہمی جھگڑوں کے فیصلے بھی کرتے اور کسی کو کسی پر ظلم نہ کرنے دیتے۔ جب عبد الملک کو یہ خبر پہنچی تو اس کو بہت ناگواری ہوئی۔ اس نے اپنے وزراء سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تو یہ کہ آپ انہیں اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے سلطنت میں رہے، جبکہ ان کی سیرت کی کشش تو آپ کو معلوم ہی ہے، یا تو وہ آپ کی بیعت کر لیں یا واپس چلے جائیں جہاں سے آئے تھے۔ اس کے بعد عبد الملک نے محمد بن حنفیہ کو لکھا کہ آپ میری سلطنت میں آئے اور اس کے ایک گوشے پر بیٹھ گئے۔ اب میرے اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان جنگ برپا ہے۔ آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ مسلمانوں میں آپ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آپ میری زمین پر نہیں رہ سکتے الا یہ کہ آپ میری بیعت کر لیں۔ اگر آپ میری بیعت کر لیں گے تو میری طرف سے آپ کے لیے وہ 100 کشتیاں ہیں جو کل ہی قلزم سے میرے پاس آئی ہیں، آپ وہ کشتیاں اور جو ان کے اندر ہے وہ بھی لے جائیں۔ اس کے ساتھ 10 لاکھ درہم بھی آپ کے لیے ہیں۔ آپ ان کو اپنی اولاد، اپنے قرابت داروں، اپنے موالی اور اپنے احباب اور رفقا پر خرچ کریں۔ اس کے باوجود آپ کا جواب نہ میں ہو تو پھر آپ وہاں چلے جائیں جہاں میری حکمرانی نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ نے اس کو جواب لکھا کہ محمد بن علی سے عبد الملک کی طرف یہ خط: السلام علیکم، میں آپ کے سامنے بھی اسی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اما بعد، شاید آپ مجھ سے ڈر گئے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ آپ اس معاملے میں میرے موقف کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ساری امت مجھ پر متفق ہو جائے مگر ایک بستی انکار کر دے تو میں امت کی سربراہی ہرگز قبول نہیں کروں گا، نہ ہی اس ایک بستی سے جنگ آزما ہوں گا۔ میں مکہ میں تھا تو ابن زبیر نے چاہا کہ میں ان کی بیعت کر لوں۔ جب میں نے ایسا کرنے سے معذرت کی تو انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے مجھے بلاد شام میں آ کر ٹھہرنے کی دعوت دی تو میں آپ کی زمین کے ایک ایسے گوشے میں آ کر ٹھہر گیا جو آپ کے مرکز حکومت سے بہت دور ہے اور اس کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں، لیکن اب آپ نے کچھ اور لکھ بھیجا ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی زمین سے بھی چلے جائیں گے۔ محمد بن حنفیہ اپنے ساتھیوں اور اہل خانہ کو لے کر بلاد شام سے بھی رخصت ہو گئے اور راستے میں جہاں کہیں ٹھہرنے کی کوشش کرتے وہاں سے نکال دیے جاتے اور کہیں اور جانے کا کہا جاتا۔ ابھی ان کے غموں کا سلسلہ مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ اللہ نے انہیں کچھ دوسرے ایسے غموں میں مبتلا کر دیا جن کا واقع ہونا ان کے لیے نہایت جاں کاہ اور شدید تکلیف دہ تھا۔ ہوا یہ کہ ان کے پیرووں میں سے، ان کے فالوورز میں سے کچھ لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا اور کچھ دوسروں نے جن کی عقلوں پر پردے پڑے تھے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ان کے آل کے دلوں میں بہت سے اسرار علم اور قواعد دین اور کنوز شریعت ودیت کر دی ہے۔ ان کے پاس خاص خصوصی الہام اور علم ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ نے اہل بیت کو اس مقصد کے لیے مخصوص کیا تھا کہ کسی اور کو اس کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ لوگوں کی افواہ سن کر اس دانشور عالم بعمل نے اس انحراف کا ادراک کر لیا جو اس بات کے تہ میں پوشیدہ تھا، اور اس سے جو خطرات اور مشکلات اسلام اور مسلمانوں کو پیش آنے والی تھی ان کو بھی بھانپ لیا۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد فرمایا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اہل بیت کے پاس ایسا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں دیا ہے اور کسی اور کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اللہ کی قسم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں سوائے اس چیز کے کچھ نہیں پایا جو 2 تختیوں کے درمیان ہے، یعنی مصحف قرآنی، اور جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور وہی کتاب اللہ ہے تو یہ شخص جھوٹا ہے۔ محمد بن حنفیہ کے پیرووں میں سے بعض لوگ ان کو السلام علیک یا مہدی کے الفاظ میں سلام کہتے اور محمد ان کے جواب میں کہتے کہ ہاں، میں مہدی ہدایت یافتہ تو ہوں اور تم بھی انشاءاللہ مہدی ہدایت یافتہ ہو، مگر تم میں سے جب بھی کوئی مجھے سلام کرے تو میرا نام لے اور کہے کہ السلام علیک یا محمد۔ محمد بن حنفیہ اور ان کے رفقا ایک جگہ ٹھہرے ہوئے۔ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کو منظور ہوا کہ حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر کا قصہ تمام کرے اور سب لوگ عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ یہ واقعہ پیش آیا تو محمد بن حنفیہ نے بھی عبد الملک کو خط لکھا کہ اللہ کے بندے عبد الملک بن مروان امیر المومنین کی طرف محمد بن علی کی طرف سے، اما بعد میں نے دیکھا کہ اب معاملہ مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، تو میں بھی لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حجاز میں آپ کے گورنر کی وساطت سے آپ کی بیعت کر لی اور اپنی بیعت کے ثبوت میں یہ مکتوب بھیج رہا ہوں، السلام علیکم۔ عبد الملک بن مروان نے خط اپنے اصحاب کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص بغاوت کرنا چاہے اور معاملہ خراب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پھر آپ اس کے خلاف کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ اسے لکھیے کہ وہ اس بات کا پختہ عہد اور اللہ اور رسول کا ذمہ دے کہ وہ نہ کسی بغاوت کی کوشش کرے گا، نہ اس کے پیرووں میں سے کوئی ایسی جرات کرے گا۔ عبد الملک نے یہ بات لکھ کر محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دی اور حجاج کو بھی حکم دیا کہ وہ ان کی تعظیم اور تکریم کا خاص خیال رکھے، مگر محمد بن حنفیہ اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہے۔ اللہ نے انہیں اپنے جوار رحمت میں راضیم مرضیہ لانے کے لیے منتخب کر لیا، وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔
اللہ محمد بن حنفیہ کی قبر کو منور فرمائے اور جنت میں ان کی روح کو شاداب رکھے. وہ ایسے لوگوں میں سے تھے جو نہ فساد فی الارض چاہتے تھے نہ ہی لوگوں کے درمیان اپنی برتری قائم کرنے کے خواہاں ہوتے تھے. سبحان اللہ.